صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب اعضا، اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جن احباب نے یہ صفحے اعضا بچھائی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے برادر کا حال ہی میں انتقال ہوا، مالک و خالق ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سامعین گرامی، معصوم کا ارشاد کہ جب بھی کسی بندہ مومن کی وفات کی خبر تم تک پہنچے تو تم کو چاہیے کہ اپنے اس بندہ مومن کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کی تلاوت کیا کرو، سورۃ اخلاص کو پڑھا کرو، اور پھر اس کا ثواب اس مرحوم و مغفور کی طرف بھیجا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ وہ عظیم سورہ ہے، وہ اتنی عظمت والی سورہ ہے کہ اس کا 2 مرتبہ نزول ہوا ہے۔ مکہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی تلاوت اگر 1 مرتبہ بھی کر لی جائے کسی مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے تو برسوں تک اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس سورہ سے مراد ہم ہیں۔ امام صادق کا فرمان آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے مراد ہم ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ اس سے مراد ہم ہیں سے مراد کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی سب سے پہلے ہم نے تلاوت کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ مخلوق اول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں اصول دین بھی موجود ہیں اور فروع دین بھی موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں کیونکہ ہم ہی وہ ہستیاں ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ اللہ نے انعام، ہم وہی ہیں جو صراط مستقیم ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا یہ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سے مراد ہم ہیں، ہم 14 معصوم ہیں۔ معصوم سے کہا گیا کہ مولا اس کے تو 7 آیات ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم 14 ہیں، تو معصوم نے فرمایا کیونکہ ہمارے اصل نام 7 ہیں۔ ہم 14 ہیں لیکن اصل نام جو معصومین کے ہیں وہ 7 ہیں۔ 5 تن پاک بچے بھی ہمارے جو ہیں وہ آگاہ ہیں اور آگاہ ہونے چاہیے۔ اور سامعین گرامی، منزل آئی ہے تو میں بات کرتا چلوں، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ضروریات دین سے اور تاریخ اسلام سے آگاہ کریں، ائمہ کی سیرت سے آگاہ کریں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اصل نام ہیں معصومین کے وہ 7 ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ 5 نام، اور 2 نام جو ہیں معصومین کے وہ ان سے تھوڑے سے الگ ہیں۔ ایک ہے جعفر اور ایک ہے موسیٰ، یہ کل نام 7 ہیں۔ سامعین گرامی، یہ 14 جو ہیں اگر ان کے نام کل نام یہ 7 ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں،
2 حسن ہیں، 1 جناب سیدہ ہے، اور 2 یہ نام میں نے جو آپ کے سامنے گوش گزار کیے ہیں کہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم، اور 1 حسین ہے، 1 جناب زہرا ہیں، اور 1 نام جو ہے ان 14 میں وہ حسین کا ہے۔ 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، 1 جناب زہرا ہیں، اور یہ 2 نام جو میں نے آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کیا، تو یہ کل نام جو ہیں وہ 14 بن جاتے ہیں۔ یہ آیات ساتھ ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں، کیونکہ ہم ہی وہ مخلوق اول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اصول دین کا ذکر بھی موجود ہے اور اس میں فروع دین کا ذکر بھی موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ ایک بیمار شخص مولا کے پاس آیا اور اس نے امام سے آ کے التماس کی کہ مولا میرا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا ہے، مثل خشب ہو گیا، مثل لکڑی ہو گیا ہے، اور میں نے بڑا علاج کروایا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوا، اور آخر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، آپ زمانے کے مشکل کشا ہیں۔ توجہ چاہوں گا سامعین گرامی، مولا نے کچھ پڑھا، دم کیا، اور جیسی ہی میرے مولا نے پھونکا تو اس کا ہاتھ سلامت ہو چکا تھا، اس کا ہاتھ اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ چنانچہ وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا کودتا اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچا، خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے شفا پائی ہے؟ کہنے لگا میں نے اس سے شفا پائی ہے جو زمانے کا امام ہے، جو حجت خدا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ کیا تم نے پوچھا ہے امام سے کہ امام نے کیا پڑھا تھا؟ امام نے وہ دم میں کون سے کلمات ادا کیے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں پوچھنے سے قاصر رہا، میں پوچھ نہ سکا۔ کہا جاؤ امام کی بارگاہ میں پوچھ لو، حدہ لے لو، اجازت لے لو امام سے، ہم اپنے کسی بزرگ کو اس طرح متوجہ کریں گے کہ جس کسی کا ہاتھ چھل ہو، جس کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو تو وہ دم کر دیں، امام اجازت دے دیں، جاؤ جا کے پوچھ لو امام نے کیا پڑھا تھا۔ چنانچہ وہ امام کے پاس آیا اور پوچھا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ میرے مولا نے کہا میں نے وہ پڑھا ہے اگر مردوں پہ پڑھا جائے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مردے زندہ ہو جاتے، لیکن اس کے لیے وہ لسان چاہیے، وہ زبان چاہیے۔ مولا وہ کون سا کلام جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ میرے مولا نے پڑھوایا، میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم یہ سورت، کتنی برکت والی یہ سورت۔ ناسمجھ تھا، نادان تھا، کہنے لگا یہ سورہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہ سورہ فاتحہ جسے بچے جو ہیں وہ جس کا ورد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کا حال اپنی اصل حالت پہ واپس چلا گیا، پھر شل ہو گیا۔ معصوم نے فرمایا تو نے قرآن کی بے قدری کی ہے، تو نے کلام الہیہ کو حقیر جانا ہے، اب قیامت تک تمہارا یہ ہاتھ جو ہے اسی حال میں رہے گا۔ ہاں سامعین گرامی، جب امام کا تذکرہ آیا ہے، امام کا ذکر آیا ہے، تو ایک خوبصورت سا جملہ عظمت امام کی بارے میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، اور اس جملے میں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا جی، یہاں جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں، اس کا پیغام، اس کا میسج بھی اسی واقعے میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک محبت بھری صلوات پڑھ دیں۔
صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، یقیناً آپ تاریخ سے آگاہ ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہ آپ نے درس و تدریس کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ایک وقت آیا کہ ہزاروں طالب علم آپ کے سامنے دانو ادب تہ کیا کرتے تھے، اور دنیا کی جتنے بھی علوم خیریہ ہیں وہ امام نے ان کو پڑھائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی علوم خیریہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو وہ امام کے درس میں نہ پڑھایا جا رہا۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں امام کے طالب علم ہیں، ان طالب علموں میں ایک طالب علم ہیں جن کا نام ہے حشام بن حکم۔ 13 سال کی عمر ہے حشام ابن حکم کی، اور وہ علم کلام کے ماہر جانے جاتے ہیں۔ مولا کا دربار لگا ہوا ہے، تمام آپ کے اصحاب آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، تو امام نے کہا اے حشام بن حکم، تیرا وہ مناظرہ جو عمرو بن عبدو کے ساتھ ہوا ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ 13 سال کی عمر ہے، ایک بچپنا ہوتا ہے، تھوڑی سی خجالت سی محسوس کرنے لگے، اپنے سر کو جھکا لیا۔ امام نے فرمایا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس واقعے کو بیان کرو۔ اب حکم امام تھا، لہذا اس نے اس واقعے کو بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ زمانے کو امامت کی احتیاج نہیں ہے، ہمارے لیے جو کچھ چھوڑا گیا ہے وہی کافی ہے، زمانے کو امام کی احتیاج نہیں ہے۔ چنانچہ میں مجمع کو چیرتا ہوا اس کے سامنے جا بیٹھا، اور پھر اس نے پوچھا اپنے اس مجمع سے کہ میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، میری گفتگو تمام ہو گئی ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے کچھ سوال کرے، مجھ سے کو پوچھے اور میں اس کے سوال کو جواب دوں اور میں اسے مطمئن کروں۔ پورے مجمع میں سناٹا، اس کے علم کا ایک روب تھا چھایا ہوا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تم سے مخاطب ہوں، ہے تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ کوئی کسی نے سوال نہیں کیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو اس وقت حشام بن حکم اس نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میرا ایک سوال ہے تم سے۔ وہ کہنے لگا میں نے 3 مرتبہ اعلان کیا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو جواب کروں، ہے کوئی مجھ پہ کوئی اعتراض کرے اور میں اس کو جواب دوں۔ آپ پہلے کیوں نہیں آپ نے؟ اس نے کہا جی میرا سوال کیونکہ اہم ہے، لہذا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پہلے کر لے اور آخر میں آپ میرے سوال کا جواب دے دو۔ کہا جی بتائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ حشام بن حکم نے کہا کہ دیکھو میرا سوال بہت اہم ہے اور میں چند سوال کروں گا جو تمہیدن ہوں گے، وہ تمہید ہوگی میری اس سوال کی کہ جس کو میں نے آپ سے کرنا ہے، لہذا آپ نے میرے سوال کا جو ہے نا مذاق نہیں اڑانا ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں پوچھوں اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے گا اور اس کے بعد میرا سوال ہوگا۔ توجہ چاہوں گا سامعین گرامی، کہا کیجئے جی سوال کیا ہے؟ وعدہ لے لیا گیا کہ آپ میرے سوال کا جواب دو گے، آپ مجھے ٹوکو گے نہیں، آپ مجھے نظر انداز نہیں کرو گے، لہذا اس نے وعدہ لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب پہلا سوال حشام ابن حکم نے یہ کیا کہ بتائیے کیا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، مسکرانے لگا، یہ کون سا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے
کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے۔ کہا جی ہاں میرے پاس آنکھیں ہیں۔ کہا کیا دکھتا ہے ان آنکھوں سے آپ کو؟ کہا ہاں مجھے دکھتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے؟ کہا راستہ دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد سامنے جو آ رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں۔ آنکھیں کام کر رہی ہیں؟ کہاں کر رہی ہیں۔ کہا زبان ہے آپ کے پاس؟ کہاں زبان بھی ہے۔ صحیح کام کرتی ہے؟ کہاں صحیح کام کرتی ہے۔ کان ہیں آپ کے پاس؟ کہاں جی ہیں کان میرے۔ سنتے ہیں؟ کہاں سنتے ہیں۔ قدم ہیں آپ کے پاس؟ کہاں قدم بھی میرے پاس ہیں۔ چل لیتے ہیں آپ ان قدموں سے؟ کہاں چل لیتے ہیں۔ ہاتھ ہیں آپ کے پاس؟ کہاں ہاتھ بھی ہیں۔ یہ چند بنیادی سوال، تمہیدی سوال کرنے کے بعد ہشام ابن حکم نے کہا کہ کیا آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ عقل ہے آپ کے پاس؟ چونکا اس وقت کہ یہ مجھے کہاں لے کے آ گیا ہے یہ 13 سال کا بچہ۔ کہا ہاں ہے عقل۔ کیا ضرورت تھی اس عقل کی جب تمہارے ہاتھ بھی کام کر رہے تھے، زبان بھی تمہاری کام کر رہی ہے، آنکھیں بھی تمہاری کام کر رہی ہیں، قدم بھی تمہارے کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے عقل تمہیں کیوں دی ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو یہ ہاتھ گندگی میں جا سکتے ہیں، ان ہاتھوں میں انسان انگارے پکڑ لے گا کیونکہ عقل نہیں ہے۔ یہ قدم انسان کو گڑھے میں پھینک سکتے ہیں، یہ کانوں میں جو آواز آتی ہے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سی صدا ہے۔ کہا توجہ چاہوں گا سامعین گرامی، میری گفتگو تمام ہو گئی ہے جی، میں شاید منزل مصائب بھی شاید نہ پڑھوں، ذاکر صاحب آ گئے ہیں۔ ہاں جی سامعین گرامی، مولانا اس وقت جب اس نے یہ کہا کہ یہ جو عقل ہے، ہشام ابن حکم نے سوال کیا کہ تمہاری نگاہوں میں، تمہاری سوچوں کے مطابق عقل کا انسانی جسم میں کیا مقام ہے؟ اس نے کہا کہ انسانی جسم میں جو عقل ہے یہ امام کی حیثیت رکھتی ہے، یہ رہنمائی دیتی ہے۔ ہشام ابن حکم نے کہا ہے بندہ خدا، جب اس چھوٹی سی کائنات بغیر امام کے چل نہیں سکتی، یہ پوری کائنات بغیر امام کے کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی گفتگو نے سب کو متاثر کیا، جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو متاثر کیا۔ امام کہنے لگے تمہاری عمر 13 سال ہے، تم نے اسے کیسے گھیر لیا ہے، تم نے اسے کیسے لاجواب کر دیا ہے۔ اس جملے کے لیے زحمت دی ہے ساری کہ تم نے اسے کیسے گھیر لیا ہے، کیسے لاجواب کر دیا ہے۔ تمہاری عمر ابھی تھوڑی ہے، 13 سال کے تم ہو، تم نے اتنے بڑے عالم کو کیسے لاجواب کر دیا ہے۔ سننا چاہیں گے؟ اس نے کہا مولا مجھے خبر نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ میری زبان کو وسعت مل رہی ہے اور میں سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ مولا نے فرمایا اے ہشام، وہ تم نہیں بول رہے تھے، وہ ہم بول رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو جو ہمارا محب ہوگا، جو ہمارا چاہنے والا ہوگا، جو ہم سے محبت کرے گا، وہ یاد رکھے جب بھی وہ ہماری وکالت کرے گا تو اس کی پشت پہ ہم موجود ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ائمہ ہماری پشتوں پہ موجود رہے، ان کی مددگاری جو ہے ہمیں حاصل رہے۔ خداوند عالم آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ دعا برجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وکل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا لرشد له
ورزقتنا تمتیا فیا طویلا یا کاشف الکرب مجلس السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین یا سیدہ دکنی فی سبیل اللہ یا سیدہ دکنی فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. صلوات بآواز بلند مل کے پڑھتے ہیں. ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں. اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بھی صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں. ایک صلوات بیماراں دی صحتیابی واسطے بھی سارے پڑھتے ہیں.